बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपने इमरान खान का कल का खिताब सुना। कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ शरीफ ख़ानदान का पीछा नहीं छोड़ूंगा, शरीफ ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा। वैसे इस बात में इमरान खान के लिए एक बदशगुनी मुज़मिर है जिस पर वजाहत करना ठीक नहीं। आप खुद समझ आइए वो क्या बदशगुनी है। इस तरह के फ़िक्रे ज़ियाउल हक के मुँह से भी निकले थे, इस तरह के फ़िक्रे कुछ दूसरे लोगों के मुँह से भी निकले थे जिसके नतीजे में उनका अंजाम बखैर नहीं हुआ। बहरहाल ये फ़िक्रा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को सुनाया है जो अपने फार्मूले पर तेज़ी से अमल दरामद करती चली जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट को तंग करने के लिए या पंजाबी मुहावरे के मुताबिक मज़ीद गंद डालने के लिए इमरान खान ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ कर दी है और तमाम इदारों को हुक्म दे दिया गया कि उनके लिए नई कड़की डाली जाए। उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत मंसूखी के लिए भी रजू किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ानी है, वो आगे बढ़ती रहेगी। इमरान खान जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ से डरती है, इसी तरह इमरान खान सबसे ज़्यादा डरता है तो नवाज़ शरीफ से नहीं बल्कि शहबाज शरीफ से इस वक्त के हालात में। इसलिए कि वो समझता है कि अगर शहबाज शरीफ बाहर रहे और लंदन चले गए तो मेरी छुट्टी जून में हो जाएगी। छुट्टी तो खैर वैसे भी होनी है, वो रोक नहीं सकते इस छुट्टी को क्योंकि मामला जो है वो काफ़ी गंभीर हो चुके हैं और अगर वो शहबाज शरीफ को नहीं जाने दिया जाता तब भी नवाज शरीफ तक वो फार्मूला पहुंच चुका होगा या पहुंचा दिया जाएगा तफसील के साथ जिस पर उनकी मंजूरी लेनी है। तो इसलिए इमरान खान शहबाज शरीफ से ज़्यादा डरता है और फ़िलहाल इमरान खान के लिए एक बड़ा मसला कश्मीर भी बना हुआ है क्योंकि वो जो कुछ कर बैठा है उसकी मुज़ाहमत हो रही है। और नाज़रीन यहाँ मैं ये बता दूँ कि अगर अपोजिशन चाहे तो सिर्फ़ एक मुतालबा करके हुकूमत को भी, खैर हुकूमत तो किसी गिनती में नहीं, पूरी इस्टेब्लिशमेंट को बैक फुट पर ले जाने के लिए माज़रत ख़ाहाना अंदाज़ अपनाने पर मजबूर कर सकती है। वो ये कि कश्मीर पर जो कुछ किया गया है और जो कुछ हो रहा है उसे पार्लियामेंट में लाया जाए, सिर्फ एक सतरी मुतालबा। लेकिन ज़ाहिर है अपोजिशन ये मुतालबा नहीं करेगी क्योंकि अपोजिशन में पीपल्स पार्टी है जिसकी मुफाहमत हो चुकी है, अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून है जिसकी मुफाहमत हो रही है, बल्कि मुफाहमत पर असूली इतफाक़ हो चुका है, आगे बढ़ने की बात है। और अपोजिशन में जमात इस्लामी है, वो इजाज़त के बगैर ऐसा मुतालबा नहीं करेगी। तो बाकी पार्टियां तो किसी गिनती भी नहीं। एक ये अकेली अगर ये मुतालबा करती भी है तो वो उसका ज़ाहिर एक पार्टी के मुतालबे का इतना वज़न नहीं रहता। तो गोया कि कश्मीर पर खुली छुट्टी मिल गई है कश्मीर का मसला हल करने वालों को, लेकिन अंदर से मुज़ाहमत हो रही है, इसलिए मसला फंसा हुआ है। तो नाज़रीन सूरत हाल ये है कि खबरें गश्त कर रही हैं और इत्तफाक ऐसा है कि कुछ मुस्लिम लीग के हल्के भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बाज़ हल्के कुछ अफराद कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोई तजवीज़ नहीं है। जो तजवीज़ चल रही है उसके दो मरहले हैं, या एक ऑप्शन के साथ है या फिर दो मरहलों के साथ है। ऑप्शन नंबर एक ये है कि एक कौमी हुकूमत बनाई जाए और वो मुद्दत पूरी करे। दूसरा ऑप्शन ये है कि मिड टर्म तो नहीं, अर्ली इलेक्शन करा दिए जाए। और तीसरा इसका ये है कि यानी इलेक्शन जो है अपने वक्त पर, वो पहले ऑप्शन में आ जाता है। तो इसमें यह है कि मुस्लिम लीग को हुकूमत किस तरह दी जाएगी, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जो कौमी हुकूमत में तो मुस्लिम लीग वज़ारत उज़्मा को उहदा बिल्कुल नहीं लेगी, नवाज शरीफ कभी नहीं मानेंगे, इसलिए इतने ज़्यादा बहरान बढ़ चुके हैं और कौमी हुकूमत के पास इतने ज़्यादा अख्तियारात नहीं होते कि वो मसले कुछ हल कर सके या कुछ उनमें अबतरी जो पैदा हो रही है हालात में उसकी रफ्तार कम कर सके। चुनांचे अबूरी हुकूमत जो कुछ बदनामी कमाएगी वो सारी मुस्लिम लीग के खाते में जाएगी अगर इस कौमी हुकूमत की सरबराही मुस्लिम लीग नून को मिलती है। तो ये तो मरकज़ वाली बात तो मुमकिन ही नहीं है निगरान हुकूमत की हद तक। और अगर अर्ली इलेक्शन होते हैं तो उसमें ये तय हो चुका है, या ज़ाहिर है एक बात तो आप क्लियर है कि जो खेल 2018 में खेला गया था वो तो अब मुमकिन नहीं है, हालात बहुत बदल चुके हैं और ये इनके दायरे इम्कान से खारिज है। लेकिन कारीगरी तो फिर भी वो करेंगे कुछ ना कुछ। और कारीगरी की जो खबरें आई हैं जिनकी तरफ जावेद हाशमी ने भी इशारा किया, वो ये है कि मुस्लिम लीग को 90-95 से ज़्यादा सीटें जीतने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे ज़्यादा जितनी भी वो सीटें पर जीत रही होगी वो सीटें फार्मूला नंबर 2 इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी और लब्बैक और दूसरी जमातों को दे दी जाएंगी, ताकि एक ऐसी हुकूमत जो भी हुकूमत बनाए वो एक मखलूत और कमज़ोर हुकूमत हो और वो इशारों पर चलने के लिए मजबूर हो। मुस्लिम लीग को एक रियायत जो मिल रही है कौमी हुकूमत में, वो ये है कि पंजाब में मुस्लिम लीग की हुकूमत हो
اور یہ باقی باندھا مدت پوری کرے۔ اس کی وجہ یہ سیدھی ہے کہ اگر پنجاب میں مسلم لیگ کو حکومت مل جاتی ہے تو مسلم لیگ کی طرف سے جو ایک دباؤ ہے ان حلقوں پر وہ کم ہو جائے گا، اور پنجاب کی حکومت سے خطرہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ خطرہ جو ہے جو اصل جہاں پر لڑائی ہوتی ہے، جہاں پر جھگڑا ہوتا ہے، جہاں پر تنازعات جنم لیتے ہیں، وہ ہے مرکز کی حکومت، اور مرکز میں وہ مسلم لیگ کو نہیں آنے دیں گے الیکشن کی صورت میں بھی۔ یعنی اگر مسلم لیگ کو فرض کیجئے 90 یا 95 یا 100 سیٹیں بھی مل جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہ حکومت اپنے بل بوتے پر نہیں بنائے گی، کمزور حکومت ہوگی۔ یہ کمزور حکومت جو ہے چلیے خارجہ پالیسی پر تو سرنڈر کر دے گی، وہ اصول بھی اپنا ترک کر دے گی کہ بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر بات کی جائے اور کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ مان لیا، فرض کر لیتے ہیں کہ وہ اس پر بھی سرنڈر کر دیتی ہے اور بھارت کو بڑا بھائی مان لیتی ہے، اور کشمیر کو بھارت کا داخلی مسئلہ قرار دے دیتی، جس طرح کہ شاہ محمود قریشی نے دورہ سعودی عرب کا خلاصہ ایک فقرے میں بیان کر دیا۔ اس شک کو مان لینا، اس بات کو مان لینا کہ یہ بھارت کا داخلی مسئلہ ہے، دوسرے لفظوں میں سیدھا اقرار ہے کہ ہم نے کشمیر بھارت کو دے دیا، وہ جو چاہے کرے۔ ہاں، بحث ہو سکتی ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ کی جائے، ظلم نہ کیے جائے، قید رہا کیے جائے، اور کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ آپ جانتے ہیں ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر کشمیر کا ایشو بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے گویا کہ یہ مان لیا کہ قوت کے بل پر کسی علاقے پر قبضہ کرنے والی ریاست جو ہے وہ جائز ہوتی ہے، تو کشمیر کا مسئلہ خود بخود غتربود ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں مسئلے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے جلد بازی ہے ان دونوں مسئلوں کو ایک ساتھ ہی حل کر دیا جائے، یعنی کشمیر بھارت کو دے دیا جائے اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ فرض کیجئے مسلم لیگ اگر اس بات کو مان بھی لیتی، جو کہ بہت مشکل اور تقریباً محال ہے، لیکن لڑائی جھگڑے کا جو دوسرا منبع ہے، جو دوسری بڑی ریزن ہے، وہ تو پھر بھی برقرار رہے گی، کیونکہ مسلم لیگ سیاسی حکومت ہوگی اور مسلم لیگ کی وہ ایک پالیسی ہے اور وہ اس سے باز نہیں آ سکتی کہ بجٹ سے جو پیسے بچتے ہیں وہ سڑکوں پر لگنے چاہیے، اس سے ریلیں بننی چاہیے، اس سے کارخانے بننے چاہیے، یا تعلیمی ادارے یا اسکول اور دوسری ترقی کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس پر پیسہ صرف ہونا چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جو لڑائی جھگڑے کی بنیاد ہے اور جس پر اسحاق ڈار سے جھگڑا ہوا تھا، اور اس جھگڑے کی وجہ سے پھر سارا یہ پاناما وغیرہ ہوا اور سارا یہ ریکارڈ جو 2 سال تک کھیلا جاتا رہا اور جس کے نتیجے میں یہ عمران خان کو لایا گیا۔ مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی ہو، مصالحت ہو، جو بھی فارمولہ ہو طے ہو، تو بحران کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ مرکز میں مسلم لیگ نون کو حکومت نہیں دی جائے، پنجاب پر ٹرخا دیا جائے۔ اب مسلم لیگ کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ فرض کیجئے وہ الیکشن میں 90-95 سیٹیں مرکز میں جیت لیتی ہے اور باقی پر اس کو ہرا دیا جاتا ہے، اور پنجاب میں اس کو اس کی مرضی کی سیٹیں مل جاتی ہے، تو پھر مسلم لیگ یہ احتجاج کیسے کرے گی کہ مرکز میں دھاندلی ہوئی ہے؟ لوگ کہیں گے کہ پنجاب میں تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک الیکشن ہوا ہے، اور مرکز میں اسی الیکشن کا جو دوسرا حصہ تھا مرکز والا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ بات وزن کم پڑ جائے گا۔ اور تیسری طرف مسلم لیگ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ پنجاب کی حکومت کو بھی ٹھکرا دیں، مرکز میں تو ٹھیک ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی، لیکن پنجاب میں کیا کرے گی؟ پنجاب کو کیسے وہ جانے دے گی؟ چنانچہ یہ اس طرح مصالحت کرنے والوں نے جو فارمولے بنائے ہیں ان میں مسلم لیگ پھنس گئی ہے، ایک ڈائلیمے کا شکار ہو گئی ہے۔ اگر وہ مانتی ہے تو یہ منظر ہے، اور اگر وہ نہیں مانتی تو پھر وہ ظاہر ہے جو بھی سسٹم بنے گا اس میں مسلم لیگ کے لیے مزید پریشانیاں ہوں گی، گرفتاریاں، مقدمے، یہ وہ، اور جس طرح کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا، اور جیسا کہ میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ اس میں عمران خان کے اس فقرے میں عمران خان کے لیے ایک بدشگونی چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بات چل رہی ہے بعض حلقوں کی طرف سے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بننا ہے، تو وہ غلط ہے، اور باقی جو فارمولے ہیں ابھی تک اگرچہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے طے شدہ ہے، لیکن ہم ان کو طے شدہ اس لیے نہیں کر سکتے، وہ نواز شریف کی رضامندی سے مشروط ہے۔ اب مسلم لیگ اور نواز شریف کی قیادت کا، اور بلکہ شہباز شریف کی بھی بصیرت کا امتحان ہے کہ وہ کوئی ایسا غلط فیصلہ نہ کر لیں جس کا بعد میں انہیں پچھتاوا ہو، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ کو عوامی تائید حاصل ہے، اور حکمران طبقے، جو اصل حکمران طبقے، وہ جانتے ہیں کہ اگر آزادانہ الیکشن ہو گئے تو مسلم لیگ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ 2/3 اکثریت حاصل کر لے، اور اگر جے یو آئی سے مل جاتی ہے اور یہ متفقہ امیدوار کھڑے کیے جاتے ہیں تو ان کو 2/3 سے بھی زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں۔ لیکن ابھی تو یہ بات کی بات ہے کہ جب الیکشن اناؤنس ہوں گے، کب ہوتے ہیں یہ جون کے بعد ساری چیزیں مرحلہ وار کھلنا شروع ہو جائیں گی، تب تک یہ مفروضہ ہی ہے، اور مسلم لیگ کے لیے یہ ایک بہت امتحان کا وقت ہے،
اور دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ اس سے کیسے عہدہ برا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور مرحلہ بھی درپیش ہے، وہ پی ڈی ایم کی مکمل شکل میں بحالی کا، کیونکہ اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کچھ پشیمانی ظاہر کر رہی ہے اپنی نجی ملاقاتوں میں، اور مولانا فضل الرحمان کو میسج بھیجا ہے جس میں دبے لفظوں میں اقرار کیا گیا ہے کہ ہمیں پی ڈی ایم سے اس طرح بے وفائی نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں آپ واپس لے لیں۔ تو اطلاعات جو ہیں تصدیق شدہ تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان عید کے بعد پی ڈی ایم کو مکمل شکل میں بحال کر دیں گے، یعنی پیپلز پارٹی اور اے این پی واپس آ جائیں گی۔ تو ناظرین، آخر میں یہ جو عمران خان کا دورہ سعودی عرب ہوا ہے اس پر ایک تبصرہ ایک فکرے میں، اور اس کے ساتھ ہی ایک پرانی بات یاد آ گئی جو آج کل ویڈیو چل بھی رہی ہے اس کی۔ تبصرہ یہ ہے کہ اس دورے سے حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوا، نقد رقم کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں ملا، کچھ چاولوں کی کچھ بوریاں دینے کا وعدہ ہوا ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈاکٹرائن چل رہی ہے 2.5 سال سے، اس کی یہ پہلی بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان قرضہ یا امداد یا سرمایہ کاری لینے والے ممالک کی فہرست سے نکل کر اب صدقہ اور فطرانہ لینے والوں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے، اور ابھی تک یہ اکیلا ملک ہے جو اس فہرست میں شامل ہے، اور اس میں جو 50 کروڑ دینے کا وعدہ کیا گیا وہ مشروط ہے بھارت وغیرہ کے معاملات، کشمیر وغیرہ کے معاملات طے کرنے سے، جو گلے کی ہڈی بن گئے ہیں۔ تو عمران خان کی جو پرانی بات یاد آ گئی اس پر میں ختم کرتا ہوں، وہ آپ نے سب نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی، لیکن میرا دل کرتا ہے میں اس کو دہراؤں۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ پچھلی مرتبہ سعودی عرب گیا تھا تو ظاہر دورہ سعودی عرب میں برابری ادا کرنا ہوتا ہے، خانہ کعبہ جانا ہوتا ہے، جو وہاں یہ پہنچا اور طواف کر رہے تھے سب لوگ، تو وہاں چونکہ رش کی وجہ سے حجر اسود کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی، چنانچہ جو دوسرے حاجی ہوتے ہیں وہ جو حاجی طواف کر رہے ہوتے ہیں وہ حجر اسود کی طرف دیکھ کر اشارے سے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ غائبانہ طور پر اس سے اپنا ہاتھ کا لمس وہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو وہ حاجی یہ کر رہے تھے تو عمران خان یہ سمجھا کہ یہ مجھے سلام کر رہے ہیں، اس نے ان لوگوں کو سلام کا جواب دینا شروع کر دیا، جس پر جو سعودی کے ساتھ تھا اس نے عمران خان کو بتایا کہ یہ تمہیں دیکھ کر سلام نہیں کر رہے، یہ حجر اسود کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تم بھی حجر اسود کی طرف دیکھ کر اشارہ کرو۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حجر اسود کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ موصوف کی ذہنی حالت ہے، ایسی ذہنی حالت والے آدمی کو ہمارے مہربانوں نے ہم پر مسلط کر دیا ہے، تو اس پر ہم صبر کر سکتے ہیں، شکر کا تو خیر مقام نہیں ہے۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔